فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال تبارك اسمه تعالى وقال أيضا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، خراج محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. جس خاموشی کے ساتھ آپ نے درود پڑھا، اگر یہ خاموشی تھوڑی دیر اور بنی رہی تو شاید تقریر آگے بڑھنے سے قاصر ہو جائے گی. آپ سننے آئے ہیں اس کا مجھے اندازہ ہے، مگر اب آپ کچھ بولیں گے نہیں، یہ آپ کی ضد ہے. اس لیے ضد چھوڑیے. محفل حسین ہے، میں اپنے حصے کا بولوں گا، آپ اپنے حصے کا بولیے، اور ایک بار پورا مجمع سینے کی طاقت کے ساتھ، جو اس طرف بیٹھے ہیں وہ بھی، جو آگے بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو کھڑے ہوئے ہیں دائیں بائیں وہ بھی، زوردار طریقے سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حسین دل کو، درد کو، دوا کو کہتے ہیں. حسین دل کو، درد کو، دوا کو کہتے ہیں. حسین اصل میں نور خدا کو کہتے ہیں. اور ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. عزیزان محترم، آج اس ہستی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں گے جسے رسول اپنے کاندھوں پر بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے. آج اس حسین پاک کی بارگاہ میں غلامی کا عقیدتوں بھرا، محبت بھرا خراج پیش کریں گے جس کی خدمت میں خود
عرش کے فرشتے حاضر ہوتے، کبھی جھولا جھولاتے اور کبھی آپ کے والدہ کی چکی چلایا۔ اہل بیت مصطفیٰ ان پاک ہستیوں کا نام ہے جنہوں نے روز اول سے دین متین کی حفاظت کی۔ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا، یہ جو اسلام کی بلند عمارت ہمارے سامنے کھڑی ہے، جس کی زینت فقہا، محدثین، مجتہدین، مجددین، علماء، اولیاء، اغواث، اقطاب، نجبا، رفقا، سالک، قلندر، یہ جو جتنے اسلام کی بلند و بالا عمارت کی زینتیں ہیں، یہ سب اس وقت قائم ہیں جب اسلام کی جڑوں کے اندر، اسلام کی بنیاد میں آقا حسین نے اپنا مقدس خون عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تقریر کا عنوان ذکر شہدائے کربلا۔ پوری کائنات پہ فیضان امام حسین کا ہے، پوری کائنات پہ احسان امام حسین کا ہے۔ اسی لیے تو جب سیدہ زینب بارگاہ رسالت میں کربلا سے لوٹی تو امام حسین کا خون آلود کرتا نانا کی قبر کے پاس رکھ کر کہا، نانا ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ایک ہنستا کھیلتا خاندان ساتھ لے گئے تھے، اب واپس لوٹے ہیں تو کچھ لوگ کربلا میں رہ گئے، چند لوگ واپس آئے ہیں، مگر نانا پریشان مت ہونا، ہم نے کربلا میں حسین کھویا ہے مگر نماز بچا کر لائے ہیں، کربلا میں حسین کھویا ہے مگر روزے بچا کر لائے ہیں، کربلا میں حسین کھویا ہے مگر قرآن کی عظمتوں کو بچا کے لائے ہیں، ہم نے کربلا میں علی اکبر، علی اصغر کھویا ہے مگر حج کی عظمتوں کو بچا کے کربلا سے لائے ہیں۔ نانا آپ کا دین کربلا میں بچ گیا، ہاں آپ کا خاندان بھلے مٹ گیا، مگر ایسے اگر 1000 حسین ہوتے تو زینب آپ کی شریعت پہ ہر حسین کو قربان کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا اپنے جوش و جذبے کا مظاہرہ کریں اور مجلس میں بیٹھے ہیں، محفل میں تشریف فرما ہے تو زندگی کا ثبوت دے، میں نعرہ لگاؤں جواب دے، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ ہاتھ باندھ کے نعرہ لگاتے ہیں، جبکہ نعرہ ہاتھ کھول کے لگایا جاتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے صرف نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس لیے نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، مگر نعرہ جو ہے وہ ہاتھ کھولیے، ہوا میں بلند کیجئے اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، اس لیے کہ ہم محبت حضرت عباس علمبردار سے کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جتنے مرد حضرات ہیں وہ نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، نعرہ مدد، اولیاء اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کی جو ولایت کی چمک باقی ہے نا وہ حسین کی وجہ سے باقی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں خاندان علی کی بات کرو، جب کرو روشنی کی بات کرو، پہلے حیدر کو مان لو مولا، ہم سے پھر دوستی کی بات کرو، پہلے حیدر کو مان لو مولا، ہم سے پھر دوستی کی، زور سے دوستی کی۔ اور میں جو شعر پڑھوں گا میرا جواب دیجئے گا، علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد،
ہے جس کا پاک لہو وہی پکارے گا، کمینہ کہہ نہیں سکتا حسین حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین کی محفل، حسین کی مجلس وہی کراتا ہے جن کی رگوں میں پاک خون دوڑ رہا ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی فرما رہے ہیں، حدیث مرفوع ہے۔ فرائض الصمتین نے امام جوینی نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ لکھا۔ حدیث پاک سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ من لم یعرف حق عطرتی اما منافق اما ولد الزنیجۃ اما ولدتہ امہ غیر طاہر، کیا کہ جو میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے یا تو منافق ہے یا تو ناپاکی کا بچہ ہے یا پھر حرام زادہ ہے۔ کیا دھیرے سے سنا آپ نے؟ زور سے کہیے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ لبیک یا حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں جو نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر بتاتا ہے کہ حسین اور حسینی جہاں رہیں گے اپنی گفتگو اپنی آواز سے بتائیں گے کہ ہم زندہ ہیں، ہم مردہ نہیں ہیں۔ تو اگر مردوں کے ماننے والے ہو تو چپ چاپ بیٹھیے، زندوں کے ماننے والے ہیں تو مل کے کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وہ جو آپ کے یہاں کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا شفیق القادری آئے گا تو مت جائیے گا، وہ مجھے جانتے بھی نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، مجھے پہچانتے بھی نہیں۔ جی الحمدللہ، اگر سنیت کی بات کریں گے تو اگر میں سنی نہیں ہوں تو پھر تو لگتا ہے پوری دنیا میں کوئی سنی نہیں بچا، اس لیے کہ ہم سنی گر ہیں۔ سنیت کی بات کرتے ہو الحمدللہ عز و جل، میں اصلاً شجرتن سلسلتن قادری غوث اعظم پیران پیر کا مرید ہو، ان کے در کا سائل گداگر ہو، الحمدللہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، بدیعیہ، مداریہ، سولیہ، لطیفیہ، عرفانیہ، دندانیہ، زمبابیہ، یہ وہ سلاسل ہیں الحمدللہ ہند اور غیر ہند کے، جس کے بزرگوں سے فقیر کو فیض بھی ملا ہے۔ اب کسی کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت آسان ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے مجھے شیعہ کہا وہ سب کے سب جو ہے وہ خارجی ہیں، تو مان لو گے آپ؟ نہیں مانو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے مسلمان ہونے پر دلیل کی ضرورت ہے، کسی کے کافر ہونے پہ دلیل کی ضرورت ہے، کسی کے سنی ہونے پہ دلیل کی ضرورت ہے، کسی کے خارجی ہونے پہ دلیل کی ضرورت ہے، کسی کے شیعہ ہونے پہ دلیل کی ضرورت ہے، کسی کے رافضی ہونے پہ دلیل کی ضرورت ہے۔ مگر افسوس زمانہ بے ایمانی کا چلا ہے، لوگ سنی سنی باتیں سنی سنائی اڑا دیتے ہیں۔ تو اڑانے سے کام نہیں چلے گا، اگر واقعی دم خم ہے تو بیٹھ کر بات کریں نا، اپنی سنیت دکھائیں، ہم اپنی سنیت ظاہر کریں، بات کیجئے سنیت کی۔ سنی کہتے کس کو ہے؟ سنی ہے کیا؟ امام راضی تفسیر کبیر، جس کو امام راضی نے علامہ زمخشری سے نقل کیا، حدیث پاک میرے آقا فرماتے من مات علی حب آل محمد فہو مات مومنا، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ مومن مرا۔ من مات علی حب آل محمد فہو مات آمنا، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ امان میں مرا۔ من مات فی حب آل محمد فہو مات اہل سنت والجماعت، جو حب اہل بیت میں مرا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مرا۔ اب غوث اعظم کا چاہنے والا بھی سنی نہیں بچا تو پھر سنی آپ کس قبر سے کھود کے لائیں گے؟ بتائیے عزیزوں، میرے دوستوں، کان کے کچے نہ بنو، ہر آدمی جانتا ہے، پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں، بغیر استعمال کی عقل بتانے لگے لوگ۔ ہاں آؤ میرے ساتھ، ہندوستان کے گوشوں گوشوں چپوں کا الحمدللہ فقیر دورہ کرتا ہے۔ چلیے ہم بتائیں سنیت کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ اگر اس فقیر نے دیوبند کے علاقے میں بیٹھ کر خطاب کیا ہے
تو دیوبندیوں کے بھی کال آتے ہیں اور وہ یہی پکار کے کہتے ہیں کہ مولانا دیوبندی ہے ہم، مگر جو دلیل آپ نے دی ہے وہ اتنی معتبر معلوم ہوئی ہے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر اہل سنت و جماعت میں داخل ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے ہمارے پاس شرائط ہو رہی اور آپ جو ہے اپنی سنیت بتا رہے ہیں۔ نہ جانے کس چیز کا ڈر ہے لوگوں کا، شاید ڈر یہی ہوگا کہ میں آؤں گا تو سب کو کہوں گا یا حسین کو، زور سے کہو یا حسین، اس لیے کہ یا حسین میں یا غوث۔ تو خاندان علی کی بات کرو، جب کرو روشنی کی بات کرو، پہلے حیدر کو مان لو مولا، اگر علی کو مولا ماننے سے ٹکراتے ہو تو پھر غلطی تمہاری ہے، اس لیے کہ میرے رسول مقام قدیر خم پر 1,24,000 صحابہ کے مجمع میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا ہے۔ سب سے پہلے مولائے کائنات کی اس اعزاز تقریب پر سب سے پہلے شیخین قریبین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو کے کہا بخن بخن یا ابا الحسن لعنا انت مولانا و مولا کل مسلم، اے علی مبارک ہو تو ہمارا بھی مولا ہے، تمام مومنوں کا بھی مولا ہے، تمام ایمان والوں کا بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ میرے ساتھ بڑے آہستہ آہستہ چلیے گا تاکہ میں آپ کو اہل بیت اطہار کی گلیوں کی ہر بہار سے ملا سکوں۔ کیوں اتنا زور ہے کہ اہل بیت کا نام لیجئے؟ اس لیے کہ 400 سالوں میں 12,000 سادات کرام اہل بیت رسول خدا کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کربلا آخری کربلا ہے؟ نہیں، کربلا تو ابتدا ہے ظلم کی، کربلا کے بعد اور کئی کربلائیں ہوئی۔ امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید شہید کو قتل کر کے 4 سال 2 مہینہ 28 دن تک درخت سے ان کی لاش کو لٹکا کے رکھا گیا، اور اس پہ بھی دل نہ بھرا تو جسم کو آگ لگا کے اس کی راکھ دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا۔ آپ کے بیٹے سیدنا یحییٰ ابن زید جن کو قتل کر کے راکھ کو جسم کو جلا کے راکھ کو ہتھوڑے سے کٹوایا گیا، دشمنی اہل بیت دیکھیے، راکھ کو ہتھوڑے سے کٹوایا گیا اور اس راکھ کو دریائے دجلہ میں بکھیر دیا گیا۔ آپ کے بیٹے محمد ابن زید بچپن میں قتل کر دیا گیا۔ آپ کے ایک بیٹے حسین ذی الدماء جن کی اولاد بڑودہ میں بھی ہے، دبوئی میں بھی ہے، اور وہاں پورے جو ہے یو پی کے مبارک پور کے پورا پٹا جو آتا ہے وہاں پہ موجود ہے۔ ان سے چھوٹے بیٹے حضرت عیسیٰ ابن زید شہید جن کی اولاد مارہرہ متحرہ میں بھی ہے، مراد آباد میں بھی ہے، مبارک پور میں بھی ہے۔ جو سادات دکھ رہے ہیں ان کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ یہ بڑے خوبصورت مالدار اور بڑے اونچے طبقے کے ہیں اس معاشرے کے، نہیں، ان کا احترام اس لیے ہے ان کی رگوں میں آپ کے رسول کا خون موجود ہے اور ان کے آباء و اجداد نے دین متین کی بنیادوں میں اپنا خون پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام کی عمارت بلند و بالا نظر آ رہی ہے، جگمگاتی چمکتی دمکتی نظر آ رہی ہے۔ غوث اعظم کے جد امجد سیدنا عبداللہ غازی بیٹے ہیں عبداللہ محض کے، عبداللہ غازی بیٹے ہیں نفس زکیہ کے، نفس زکیہ بیٹے ہیں عبداللہ محض کے، اور عبداللہ محض یہ بیٹے ہیں امام حسن مصنع کے، حسن مصنع بیٹے ہیں امام حسن کے، اور حسن بیٹا ہے محمد رسول اللہ کا، میرے سرکار، میرے نبی۔
کیوں؟ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ ابن عباس حبر الامہ صحابی رسول مفسر اول رسول کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے. اتنے میں علی مرتضیٰ آئے. نبی آگے بڑھ کر علی کا ماتھا چوما, لا کے اپنے بغل میں بٹھایا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں ابن عباس, میں علی سے جتنی محبت کرتا ہوں اس سے 70 گنا زیادہ میرا رب علی سے محبت کرتا ہے. پیچھے والے اب بھی چھوٹے زور سے کہیے, علی کے نام پہ کہیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی وہ ہے, فضیلتیں دیکھیں علی کون ہے. علی وہ ہے جو پیدا ہوئے خانے کعبہ میں, ولادت ہوئی کعبے کے اندر, اور آنکھ کھولی تو نبی کا چہرہ دیکھ کر. یہ پہلا مولود ہے جس کی آنکھیں کھلی تو سامنے رسالت مآب کا چہرہ موجود, رحمت للعالمین کا چہرہ موجود ہے. اللہ اکبر. 40 دن کے تھے. رسول اللہ نے کہا بات یاد رکھیے گا کہاں سے چلی. عبداللہ ابن عباس رسول کے پاس, بات وہاں سے چلی. میں پہلے علی سن لے, اس لیے کہ حسین کون ہے یہ جاننے کے لیے علی جاننا ضروری ہے. غور کیجئے گا عزیزان محترم, ولادت علی مرتضیٰ ہوئی. کون لکھ رہا ہے؟ چھوٹا موٹا عالم نہیں, علامہ جامی. کون جامی؟ وہ جامی جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. شرح جامی, امام جامی لکھتے ہیں. کون جامی؟ ایسا عاشق رسول کہ صندوق میں چھپ کے بھی نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرے تو نبی اپنے خادموں سے کہے اسے آنے مت دینا, اس لیے کہ ایسا عاشق ہے اگر روزے کو پڑھ کے کہے گا السلام علیکم یا رسول اللہ تو مجھے قبر سے نکل کر اس کے سلام کا جواب دینا ہوگا, اس سے مصافحہ کرنا. ایسا عاشق رسول. اور کیا کہتے ہیں امام جامی؟ علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کہ بعد النبی شد بشیرا نذیرا. علی وہ ہے جو شیروں کا بھی شیر ہے, بہت بلند مرتبے کا امام ہے. نبی کے بعد امت کا بشیر بھی علی ہے, امت کا نذیر بھی علی. عزیزان ملت اسلامیہ بس غور کیجئے گا کون علی. امام جامی آگے کہہ رہے ہیں علی اولیاء را دلیل حق آمد, علی انبیاء را ولی النصیرہ. علی وہ ہے جو کسی کے ولی ہونے کی دلیل ہے. یہ جو ہوا میں اڑے جامی کہتے ہیں وہ ولی نہیں ہے, مگر جس کے سامنے علی کا ذکر ہو چہرہ کھل جائے سمجھ جاؤ وہ ولی. علی انبیاء کا دوست بھی ہے اور مددگار بھی. ولی النصیرہ, دوست بھی ہے مددگار بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہندوستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ وزیر اعظم ہندوستان کا, ہاں واہ, ہندوستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ غریب النواز, خواجہ خواجگاں, عطائے ہند, ہماری گردنوں کے مالک, شاہ چیز. جو تخت پہ راج کرتا ہے وہ 5 سال کے بعد چلا جاتا ہے, جو دنوں پہ راج کرتا ہے وہ صبح قیامت تک کرتا رہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, غریب النواز کے وزیر اعظم کون؟ خواجہ سید محمد بدایونی عرف نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء نقوی سادات ہے, امام علی نقی کے بیٹوں میں. نظام الدین اولیاء کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ پس خوردے سگے درے توست رزق من حاشا اگر نگاہ کنم سورے ابنیاں کہ یا علی اگر آپ کے کتے کے در کا جھوٹا کھانے کو مل جائے تو نظام الدین کسی امیر کی چوکھٹ پہ نگاہ کر کے نہیں دیکھے گا. بس ہو گئے سکے درے توست رزق من کہ یا علی اگر آپ کے در کے کتے کا جھوٹا کھانے کو مل جائے
جو ولایت کا تاجدار ہے وہ تو علی کے در کے کتے کا جوٹا کھانے کی اپنے اندر تمنا رکھے، اور جن کی ابھی نمازیں درست نہیں وہ یہ کہے کہ یا علی کہہ رہا ہے اس لیے شیعہ ہے۔ تعجب کی بات ہے، عجب جہالت ہے لوگوں میں، انتہا ہے۔ سمجھیں، اے حسن حسین، علی و زہرا، یہ کسی شیعہ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سنیوں کی جاگیر ہے، اس لیے کہ ہمارے غوث کا صدرہ علی سے ملتا ہے، ہمارے اشرف کا صدرہ علی سے ملتا ہے، غریب النواز کا صدرہ جا کے علی مطلع کو ملتا ہے۔ یہاں پر حضرت امیر معاویہ کے متعلق غلط باتیں پھیلی ہیں، جی عزیزان ملت اسلامیہ، اچھا ہوا حضرت نے بتا دیا کہ میرے متعلق نہیں کہا، چلو کوئی بات نہیں کہا تو نہیں کہا، مگر سنیت تو آج واضح کر دو، ہے نا؟ سنیت کس کو کہتے ہیں وہ واضح ہو جائے گا۔ اور فرمائیے گا عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہے سنیت؟ سنیت کیا ہے؟ غور کیجیے، نبی کے کتنے بیٹے؟ نبی کے کتنے بیٹے جن سے نبی کی نسل چلی تھی؟ اور نبی کے 2 بیٹے جن سے نبی کی نسل چلی، امام حسن امام حسین، حازان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہی تو بتایا تھا، ابن عباس بیٹھے تھے، علی آئے، نبی نے بڑھ کر علی کا ہاتھ پکڑا، لا کر کے اپنے پاس بٹھایا۔ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ کیا علی سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، جتنی محبت میں علی سے کرتا ہوں اس سے 70 گنا زیادہ محبت میرا رب علی سے کرتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ محبت میرا رب علی سے کرتا ہے۔ ابن عباس اس کی دلیل لے لو۔ کیا دلیل یا رسول اللہ؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ نسل میری ہوگی، اولاد علی کی ہوگی، پوری دنیا میں میرا شجرہ، میرا نسب علی کی نسل سے چلے گا۔ حسن و حسین بظاہر علی کے بیٹے ہیں، حقیقت میں میرے بیٹے ہیں۔ اللہ نے میری نسل علی کے پشت میں رکھی، اللہ نے میری نسل، زور سے بولو، علی کے پشت میں رکھی ہے۔ اب دیکھیے علی کے 2 بیٹے حسن و حسین، ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دونوں شہزادوں کی انگلیوں کو پکڑ کر کے بارگاہ رسالت میں آئیں، یا رسول اللہ یہ دونوں ہمارے بیٹے ہیں، ابنایا ہمارے بیٹے ہیں، فورثہما شیئا، ان دونوں کو اپنی وراثت میں سے کچھ دے دیجئے۔ رسول مسکرائے، امام حسن کو گود میں بٹھایا، حسین کو گود میں بٹھا کے کہا کہ اے زہرا، میں نے حسن کو اپنے حلم و بردباری کا وارث بنایا اور حسین کو اپنی سخاوت و شجاعت کا وارث بنایا۔ یہ دونوں میرے وارث اور ان سے چلے گی میری نسل، اس لیے کہ معجزہ میرے نبی کا یہ ہے کہ ہر آدمی کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میرے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ ان کی نسل بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سے چلی۔ اس لیے کہ سرکار کے یہاں 3 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، جن کی وجہ سے سرکار کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، پھر ایک بیٹے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر، پھر ایک بیٹے ہوئے ابراہیم، مگر ہوتا یوں تھا کہ بیٹے دنیا میں آتے اور دنیا سے تشریف لے جاتے۔ سرکار کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، جاہل بدبخت کمینے خبیث نے کہا کہ انت ابتر، آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ ابتر ہو۔ الیاذ باللہ سرکار کے چہرے کے اوپر ملال آ گیا، حضور حجرے میں جا کے تشریف فرما ہوئے، اور پھر جبریل امین نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ ملول خاطر نہ ہو، آپ رنج نہ کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان قریب اللہ آپ کو کوثر عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟
کوثر عطا کرے گا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جناب خدیجہ کے گھر میں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی. جیسے بیٹی کو گود میں لے کے سرکار اپنے دروازے پہ آئے، جبریل نے آ کے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس سے پوری جنت کو سیراب کیا جاتا ہے. زہرا آپ کی وہ بیٹی ہے جس سے پوری دنیا کو خدا سیراب کرے گا. قادری ہو، چشتی ہو، بہروردی ہو، نقشبندی ہو، ابوالعلائی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، بدیع ہو، مداری ہو، ہر سلسلہ جا کر جناب فاطمہ زہرا سے جڑتا ہے. قیامت تک سید جناب زہرا سے ہونے کا یہ تیری یہ وہ بیٹی ہے حبیب جو کوثر کی طرح ہے. قیامت تک اللہ اس کی برکت سے دنیا والوں کو فیضیاب کرتا رہے گا. جس کو یقین نہ آئے گھر میں جائے کنز الایمان رکھا اٹھا کے اس آیت کی تفسیر پڑھ دے. پھر بھی یقین نہ آئے اور آگے جائے امام راضی تفسیر کبیر سورہ کوثر کی تفسیر اٹھا کے پڑھ لے. امام راضی نے بھی اسے لکھا ہے کہ کثرت اولاد جناب زہرا کی ولادت پہ اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا حبیب آپ کو کوثر یعنی ایسی بیٹی دی ہے جس کی نسل پوری دنیا پہ چھا جائے گی. آج جس گلی، جس کوچہ، جس شہر میں جاؤ کون ہے یہ؟ قیان رسول ہے جن کی مزار خلائق بنی ہوئی ہے اور پوری دنیا کو انہی کا فیضان حاصل ہے. پوری دنیا انہی کی نسبتوں سے اپنے آپ کو منور و مطہر کیے ہوئے. اب نبی کے دو بیٹے حسن اور حسین. کتنے بیٹے؟ دو، حسن اور حسین. اب بس غور کیجئے گا انہی سے چلی نبی کی نسل. حسن پاک کے بڑے بیٹے حسن مصنع. حسن یہی ایک بیٹے ہیں جن سے امام حسن کی نسل چلی. بقیہ جو بیٹے امام حسن کے 8 بیٹے تھے ان میں سے 3 انتقال کر گئے تھے. ایک یہ ہے چار بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں. حضرت قاسم کے ساتھ 4 بیٹے اور تھے. حسن مصنع بھی کربلا میں مگر دوران جنگ زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر کہیں گر گئے تھے. تو بعد جنگ قبیلہ بنو سعد کے لوگوں نے آپ کو اٹھا کر لے کر گئے اور جانے کے بعد آپ کا علاج کیا. جب آپ کی طبیعت درست اور تندرست ہو گئی تو آپ کو لے جا کر مدینے میں واپس چھوڑا. حضرت سیدنا حسن مصنع کا نکاح ہوا جناب حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ کبریٰ کے ساتھ. حسنی بیٹا حسینی بیٹی جو اولاد ہوئی نام ہے عبداللہ، لقب ہے محض، خالص، پیور، کھرا حسنی حسینی سید عبداللہ محض کا بیٹا موسیٰ. اس لیے کہ عبداللہ کا نکاح ہوا جناب فضہ کے شہر میں. یہ فضہ کون ہے پتا ہے؟ بولیے بھئی ہاں تو ہاں نہ تو نہ. فضہ پتا ہے؟ پیچھے رہا بتائیں. معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو سن لیجیے. فضہ حبشہ جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے وہاں کی ہیں ملکہ. جب ان کے والد ایمان لائے تو یہ بھی ساتھ آئے ایمان لانے. ایمان قبول کرنے کے بعد کہا بابا اب جب ایمان قبول کر لیا ہے تو میں رسول کی بیٹی کی خادمہ بن کر زندگی گزاروں گا. تخت و تاج، حکومت و دولت، شہزادگی کا مزہ سب کچھ چھوڑا. جناب زہرا پاک کے گھر میں رہنے لگے. کون زہرا؟ بس یہ دیکھیے گا علی کی بیوی، حسنین کی ماں، رسول اللہ کی بیٹی. رسول ہے کائنات کے لیے رحمت اور بیٹی آئی ہے رحمت کے رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر. نبی ہے کل ایمان، بیٹی آئی ہے نصف ایمان بن کر نبی کی علی کے لیے بیوی بنی. اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. ان سرداروں کی جنت جن کے قدموں کے نیچے ہے وہ ہے جناب
فاطمہ الزہرا، مقام ان کا یہ ہے کہ میدان قیامت میں جب محشر کے میدان میں 70,000 لوگ آئیں گی تو ایک منادی ندا دے گا، یا اہل المحشر اخذتوا ابصارکم، اے محشر والے نگاہیں جھکاؤ، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا میدان محشر میں آنے۔ یہ ہے مقام و مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب فاطمہ کے گھر میں فضہ رہنے لگی کنیز بن کر، چونکہ شہزادی تھی، شہزادیوں کو وہ علم سکھایا جاتا تھا جو مشکل وقت میں کام آئے۔ ایک علم ہے علم سیمیا، یعنی پتھر کو چاندی بنانے کا علم۔ جب دیکھا جناب فضہ نے کہ علی کے گھر میں فاقے ہیں، بھوکے رہتے ہیں لوگ، کھانے کو کچھ نہیں، 2 4 5 دن گزرے تو ایک دن ایک مٹی کا ٹکڑا اس پہ عمل کیا اور اس کو چاندی کا بنا کر لا کے بارگاہ مرتضوی میں پیش کیا کہ اے مولا، اے علی کریم، یہ چاندی لیجئے، بازار میں بیچیے اور اس کا جو ہے کھانا لا کر بچوں کو کھلائیے۔ نام ہے ان کا میسون۔ میسون فضہ کہتے ہیں چاندی کو، چاندی بنا کے لائیں تو نام پڑ گیا فضہ۔ آقا یہ لیجئے چاندی، اس کو خرچ کیجئے تاکہ بچوں کے کام آئے۔ علی مرتضیٰ نے کہا ہاں فضہ میں ابھی اس کو بیچ آتا ہوں، پہلے جا کے زہرا نے جہاں نماز پڑھا ہے اس مصلی کو ہٹاؤ۔ فضہ آئی، چل کے کہا آقا یہ کیا ہے؟ کہ فضہ ہم مجبور نہیں ہیں، جو بھوکے ہیں ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اگر چاہے تو یہ طعام سونے کے بن کر ہمارے قدموں میں آ جائے، مگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فضہ بھوکی رہنے لگی، کپڑے پہ پیوند ہے، چادر پہ جگہ جگہ جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن جناب حسین اعظم کا جھوٹا برتن صاف کر رہی ہیں، اتنے میں کسی نے تانا دے دیا، تانا دے کے بس یہی کہا کہ فضہ پہلے کتنی شہزادی تھیں، 1000 کنیزیں تھیں تمہارے پاس، تم بڑے شان سے رہتی تھیں، اب کہاں آ گئی ہو غریبوں کے بیچ میں، جو یہاں پر بھوکے بھی رہتی ہو، پیاسے بھی، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں۔ جناب فضہ نے وہ پیالہ جو حسین پاک نے جس میں دودھ نوش کیا تھا، فضہ میں بلند کر کے کہا بات سچ ہے تیری، میں پہلے شہزادی تھی، 1000 کنیزیں پیچھے چلتی تھی، مگر مقام گھٹا نہیں ہے میرا۔ سن، میں اس گھر میں رہتی ہوں جہاں جبریل آتا جاتا ہے، تو جب جبریل آتا ہے پہلے ہمیں سلام کرتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو ہمیں سلام کر کے واپس۔ اللہ نے مرتبہ گھٹایا نہیں بلکہ ہمارا مرتبہ بڑھایا۔ یہ رہنے والی تھی ایتھوپیا حبشہ کی، کالے لوگ جہاں رہتے ہیں۔ عبداللہ محض کی وہاں ہوئی شادی، پہلا سید گزر میں آیا جو کالے رنگ کا، گہرے رنگ کا، تو نام پر رکھا موسیٰ، لقب ہے جون، جون یعنی کالے رنگ۔ عبرانی میں حبشہ کی زبان میں کہتے ہیں جون یعنی کالے رنگ۔ موسیٰ الجون، موسیٰ جون کا بیٹا عبداللہ ثانی، عبداللہ ثانی کا بیٹا موسیٰ ثانی، موسیٰ ثانی کے صاحبزادے داؤد الامین، داؤد الامین کے صاحبزادے حضرت یحییٰ، یحییٰ کے صاحبزادے سید زاہد، سید زاہد کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ثالث، عبداللہ ثالث کے بیٹے حضرت موسیٰ جنگی دوست، اور موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا سید عبد القادر جیلانی، پیران پیر، غوث اعظم دستگیر۔ پیچھے والے دوست ہیں، خاندان علی کی بات کرو، جب کرو روشنی کی بات کرو۔ میں روشنی بتا رہا ہوں کیوں بات کی جائے۔ حسین دوسرے بیٹے، چھوٹے بیٹے، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے صاحبزادے محمد باقر، محمد باقر کے صاحبزادے موسی کاظم،
پتا ہے آپ کو یہ کیوں نہیں پتا ہے؟ جب تک دعا نہیں مانگتے تب تک دعا قبول نہیں ہوتی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رش شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق میں باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یہ نام آپ کو یاد نہیں ہے جن کے بغیر آپ کو دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ امام ابن ماجہ کو اٹھا کے پڑھیے، سنن ابن ماجہ کتاب الایمان، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ روایت نقل کی ابو السلط الحربی نے اپنے آقا امام علی رضا سے، انہوں نے اپنے صاحبزادے انہوں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد سید امام حسین سے، انہوں نے اپنے والد علی مرتضیٰ سے، انہوں نے رسول خدا سے. یعنی دیکھ رہے ہیں آپ اس میں نام کتنے ہیں؟ رسول نے علی کو، علی نے حسین کو، حسین نے زین العابدین کو، زین العابدین نے محمد باقر کو، محمد باقر نے جعفر صادق کو، جعفر صادق نے موسی کاظم کو، موسی کاظم نے امام علی رضا کو. کتنے ہوئے؟ زور سے بولو. 8. اب روایت سنیے، روایت کتاب الایمان ابن ماجہ، راوی کہتا ہے لو قری ھذا الاسناد علی مجنون لبرا، یہ نام پڑھ کر اگر کسی پاگل پہ دم کر دیا جائے اللہ اس کا پاگل پن دور فرما دے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سمجھے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان ائمہ کی بات کیجئے، اہل بیت کی ان کی ناموں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اگر پڑھ کے دم کر دو تو اللہ رب العزت بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، شفا عطا کروا دیتا ہے. جواہر خمسہ میں خواجہ غوث محمد گوادیاری لکھتے ہیں ان ناموں کی برکت میں کہ یہ نام وہ ہیں، اگر یہ نام پڑھ کر دروازے پہ لگا دو، گھر میں کبھی آگ نہیں لگے گی، کبھی چوری نہیں ہوگی، کبھی ڈاکہ نہیں پڑے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی بھوکمری نہیں آئے گی، کبھی جنات کا قبضہ نہیں ہوگا، کبھی بدروحوں کا قبضہ نہیں ہوگا. گھر میں ہمیشہ رحمتیں ہوں گی، ہمیشہ برکتیں ہوں گی، سب مل جل کے رہیں گے، کبھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا. یہ نام وہ ہے جس دروازے پہ لکھ دیے جائیں اللہ وہاں برکت دیتا ہے. تو جن کے یہ نام ہے ان شخصیات کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ بولیے. ہاں، خاندان علی کی بات ہے نا. کون امام، کون زین العابدین بتایا آپ کو؟ جو کربلا سے آیا، جو کربلا سے چلے، صاحب کربلا، سید کربلا، سید الساجدین، زین العابدین، وارث آل ابا، آدم آل محمد. کیا خاموشی سے سن رہے ہیں آپ کی سماعتوں کے قربان جاؤں. کون زین العابدین؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، تکریب کے مقام پہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی قافلہ دمشق جا ہی رہا ہے، تقریب کے مقام پہ تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا اور دیکھ کر کے اس نے کہا اچھا ہوا کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا. امام نے سر اٹھایا کہ تو ہمیں پہچانتا ہے؟ کہا تم باغی ہو حکومت کے. میرے آقا زین العابدین نے کہا ہم باغی نہیں، ہم آل رسول ہیں. وہ دیکھ نیزے پہ جس کا سر قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کرامت باغیوں کو نہیں بلکہ رسول کو وارث کو ملا کرتی ہے. ہمارے چہروں کے انوار دیکھ رہے ہیں تم، ہمیں باقی کہتا ہے؟ تو کون ہے آپ؟ کہ ہم وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیت آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن سن کے تو سبحان اللہ کہو. ہم وہی ہیں جن کے بارے میں آیت آئی إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیت آئی إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. ہم وہی ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم وہی ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. زور سے
محبت کا اعلان کرتے جائیے اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم وہی ہیں۔ زین العابدین نے جب کہا تو اس نے غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا آقا ہمیں معاف کیجیے، ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں۔ یہاں تو شور مچایا گیا تھا، ظالم پروپیگنڈا کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ باغی ہیں، ہم نے سمجھا آپ باغی ہیں آقا۔ کہ نہیں، ہم باغی نہیں، ہم آل رسول ہیں، یہ ہم پہ ظلم ہوا ہے۔ اتنا سنا تو اس نے پلٹ کر کہا آقا ایک بات عرض کروں؟ کہا ہاں۔ کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں فاقے ہیں، میں قرض دار ہوں، مصیبت میں گھرا ہوں، آپ دعا کریں، کرم کریں، نگاہ کرم کریں تاکہ میری مصیبت غربت دور ہو، گھر پہ فاقہ گزاریاں دور ہوں۔ جب امام نے سنا تو اس کو پوچھا، ہم ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں، گلے میں ہمارے طوق ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے لیے دعا کریں، کیا تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ اس حال میں بھی ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس حال میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ پلٹ کر اس دیوانے نے کہا آقا آپ آل رسول ہیں، آپ کے دروازے پہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے جو کبھی حسین کا جھولا جھولاتے تھے، کبھی آپ کی دادی کی چکی چلاتے تھے۔ آپ وہی ہیں جن کے لیے آسمان سے جنت سے کپڑے آئے، جن کے لیے دسترخوان اترا۔ آپ کی عظمتوں کو جانتے ہیں، یہ تو آپ اللہ کی رضا میں راضی ہیں، یہ حال ہے، ورنہ آپ اختیار کل رکھتے ہیں۔ امام نے جب سنا تو مسکرائے، مسکرا کے ہتھکڑیوں کو اوپر کر کے کہا ہاں تو سچ کہتا ہے، ابھی جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو اس زمین کو کھودنا جس پہ میں بیٹھا ہوں، اس میں اتنا خزانہ ملے گا کہ تیری 7 نسلیں سنور جائیں گی۔ اختیار زین العابدین سید سجاد علی اوسط کے بیٹے امام زین العابدین کس کے بیٹے؟ زور سے بولیے، یہ نام پڑھ کے یاد رکھو گے تو بیمار ہوں گے بچے، سینے پہ دم کر دو گے، بچے کی طبیعت فوراً درست ہو جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ زین العابدین امام حسین کے بیٹے، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، ولادت ہوئی 57 صدی ہجری میں، کربلا ہوئی 61 میں۔ آپ کربلا میں موجود تھے، 4 سال کی عمر، معلوم ہے آپ کو؟ 4 سال کی عمر جب دمشق میں یزید کے سامنے لائے گئے تو یزید نے دیکھا پتلا دبلا نہتا کمزور بھوکا پیاسا سفر کا تھکا ہوا شہزادہ، مگر چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمکے۔ بلایا قریب، ادھر آئیے، گود میں بٹھا لیا، نام کا محمد۔ میرے آقا فرماتے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، بیچ والا بھی محمد ہے، ہمارا آخر امام محمد المہدی وہ بھی محمد ہوں گے۔ یعنی یہاں صرف چہرے بدلیں گے، کردار نہیں بدلے گا، اخلاق نہیں بدلیں گے، کرامتیں نہیں بدلیں گی، انوار و تجلیات وہی ہوگی جو مدینے والے کے در سے خیرات میں ملی۔ عزیزان ملت اسلام، میرے ساتھ چلیے گا۔ محمد باقر گود میں بٹھا کے یزید نے کیا پوچھا پتا ہے؟ کس کے بیٹے ہو؟ علی کے۔ وہ جو بیڑیوں ہتھکڑیوں میں علی کا بیٹا محمد ہوں۔ کہا اچھا میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ یزید کا بیٹا، 12 بیٹے تھے یزید کے، 12 یزید کے 12 بیٹے تھے، 12 دربار میں موجود تھے اس وقت، 12 کے 12۔ سب سے بڑا بیٹا 16 سال کی عمر، 16 سال۔
پلا موٹا تگڑا عرب کا بیٹا تلوار جنگ بازی سیکھے ہوئے. کیا کہا 4 سال کے شہزادے سے میرے بیٹے خالد سے جنگ لڑو گے. زین العابدین کا شہزادہ محمد باقر گود سے نیچے اترا, 20 دربار میں آ کے بلند آواز سے کہا یزید ایسے نہیں, ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے, ایک اپنے بیٹے خالد کے ہاتھ میں, اور پھر دیکھ حیدر کا پوتا کیا جواہر پائے بھی دیکھتا ہے, کیسے قوت حیدری کا مظاہرہ کرتا ہے. دیکھ میں کیا کرتا عزیزوں, وہ محمد باقر. میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ایک کی سیرت پہ 10-10 روز کی تقریر ہو, ایسی با کرامت سیرتیں ان سے. محمد باقر کا صاحبزادہ جعفر صادق, جعفر. بس اتنی سی بات بتا کے نکل جاؤں کہ اس وقت ورلڈ کی سب سے بڑی لائبریری کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. اس کا ایک سیکشن جس میں 32,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں, ایک سیکشن میں صرف وہ پی ایچ ڈی کی کتابیں رکھی ہیں جو یہود و نصارہ نے امام جعفر صادق پر پی ایچ ڈی کی ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں 22 رجب آئے, کھیر پوری کھا کے پورا دن سوئیے گا, اس لیے کہ میٹھا زیادہ کھا لیا سر گھوم رہا. ورنہ جعفر صادق امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ وہ جعفر ہے جو میرا استاد ہے, اگر 2 سال ان کے قدموں میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا. امام جعفر صادق. کون امام جعفر صادق؟ اگر بات چھیڑوں تو بہت دور تک جائے گی, بس اتنا سمجھ لینا. سب سے پہلے ہوائی جہاز کا فارمولا جس نے بنایا اس کا نام ہے عباس ابن فرناس, وہ شاگرد ہے امام جعفر صادق کا. جابر ابن حیان جس نے الجبرا میتھمیٹکس علم حساب کو انٹروڈیوس کیا دنیا کے سامنے, وہ جابر ابن حیان جسے انگریز کہتے ہیں الجبران, جس کی وجہ سے نام رکھا الجبرا, وہ کوئی اور نہیں امام جعفر صادق کا شاگرد ہے جابر ابن حیان, جس نے سب سے پہلے انجیکشن کا نیڈل بنایا, وہ جو لوہے کا اوپر ہوتی سوئی جس کی وجہ سے نفس کے اندر رگوں میں دوائی پہنچائی جاتی ہے. یہ بنانے والا ہے ابن الہیثم, وہ ہے جعفر صادق کا شاگرد. ابن الخوارزم جس نے سب سے پہلے خراسان میں 800 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا, سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کی, اور بلی کی اتنیاں سکھا کے کٹے ہوئے پیٹ کو ٹانکا لگایا, وہ کوئی اور نہیں جعفر صادق کا شاگرد. یہ دنیا کی روشنیاں جو ہے نا یہ سب یہیں سے نکلی ہیں, ہمارے گھر سے, آل رسول کے قدموں سے, ہم مسلمانوں کے یہاں. اچھا لا حول ولا قوت, اپنا کام کر. حضرت نکل گئے. پھر تھوڑی دیر کے اندر وہیں قریب سے آپ بزرگ گزرے. قاضی ذرا یہ تشریف لائیے, کل جلسے میں تھے, ہم دیکھ رہے تھے آپ کو. یہ دیکھ رہے ہیں پیٹی, اس میں اتنا خزانہ ہے, اگر نکال کے بیچ دیں تو پورا گجرات خرید لیں, یہ ہے ملکیت ہماری. مگر وہ پڑی کی کھلا دیجیے ذرا ماوا تھوڑا سا, آرمڈی صبح سے کھایا نہ. یہی حال قوم مسلم کا ہے. قرآن گھر میں رکھا ہے خزینہ کائنات, جس میں دنیا کے ہر مرض کا علاج, ہر خزانے کا پتہ موجود ہے, مگر دنیا سے ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. اور سب کو یہی کہہ رہا, ہمارے قرآن میں وہ لکھا ہے کہ پوری دنیا پہ قبضہ ہو ہمارا.
مگر منہ پہ مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ کوئی اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھیک ڈال دے تو ہمارا کام بنے۔ یہ ہے حال افسوس، 100,000 کروڑوں افسوس، ہمارا حال فقیر سے بہتر نہیں ہے۔ وہ بیٹی پہ بیٹھا ہے، خزانہ کھول نہیں رہا، بھیک مانگ رہا۔ ہم قرآن کھول نہیں رہے، دنیا سے بھیک مانگ رہے۔ قرآن کتاب زندگی ہے، اس کا بسم اللہ کی با کا نقطہ ذہن و فکر میں رکھ کے مردے کو ٹھوکر ماریے، نہ اٹھ کے کھڑا ہو تو مجھے کہیے، یہ ہے تاثیر قرآن کی۔ مگر اللہ نے کیوں دیا؟ تاکہ مردوں میں زندگی آئے، قرآن پڑھے تو۔ ہم نے کیوں پڑھا قرآن؟ کہ وہ ہمارے دادا ہیں، سکرات کے عالم میں روح نکل نہیں رہی، ذرا جل کے وہاں پہ یاسین پڑھیے تاکہ روح نکل جائے۔ یعنی اللہ نے دیا زندگی کے لیے اور ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ جلدی سے مر جائے۔ یہ ہے استعمال قرآن ہمارے یہاں۔ عجب نہیں، تعجب نہیں ہو رہا آپ کو؟ رسول نے کیا کہا؟ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، مسلم میں حدیث ہے یہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور میرا خاندان۔ ایک رہسیہ کتاب کا نام ہے قرآن، جس میں پوری کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس راز کے رازدار ہے میرے اہل بیت۔ تو نہ قرآن ہاتھ میں ہے، نہ اہل بیت ہاتھ میں، کوئی ہاتھ۔ افسوس 100,000 کتابیں ہدایت پڑھی نہیں، جو ہدایت کی شخصیات آئی تھی ان کے در پہ کبھی آئے نہیں۔ پوری دنیا جعفر صادق کے علم پہ ناز کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ولادت کا وقت ہوا نا آپ کا، تو نانا حضور احمد مختار سرور کائنات رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم خواب میں آ کے کہتے ہیں، بیٹے محمد باقر، جب بیٹا پیدا ہو گھر میں نام اس کا رکھنا جعفر، اس لیے کہ جعفر جنت کی اس نبی کا نام ہے جس سے پوری جنت کو روز سیراب کیا جاتا ہے۔ تیرا یہ وہ بیٹا ایسا عالم ہوگا، پوری دنیا کے علم کے پیاسے اسی سے سیراب ہوں گے۔ ہاں، امام اعظم شاگرد ہے جعفر صادق کے، اس لیے امام مالک ہو، امام شافعی ہو، احمد بن حنبل ہو، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ابو عوانہ، حاکم، احمد بن حنبل، سب کا شجرہ علم جا کے امام اعظم سے مل جا۔ یہ ہے امام جعفر صادق۔ عزیزان ملت اسلام، غور فرمائیں، امام جعفر صادق کے صاحب امام موسیٰ الکاظم کون ہے پتہ ہے؟ بتائیے نا۔ امام جعفر صادق کے صاحب زادے امام موسیٰ الکاظم علی جدہ وعلیہ صلاۃ و تسلیم کون ہے؟ یہ شخصیات نہیں پتا آپ کو؟ ارے گھر جا کے اپنا شجرہ پڑھیے گا طریقت کا، جب تک یہ نام اس میں نہ آ جائیں شجرہ طریقت کو پورا نہیں ہوگا۔ کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ان دروازوں سے بھیک نہ ملے، خیرات جب تک ان کی نہ ملے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ موسی کاظم کون پتا ہے؟ بس اتنا سن لیجئے، آپ کا ایک امیر ترین تاجر غلام ہے، مرید ہے، نام ہے اس کا وہاب ابن عمر۔ ہارون رشید کے زمانے میں جب امام موسیٰ کاظم کو جیل میں ڈالا گیا اور سخت پہرا لگایا گیا کہ کوئی ان کے قریب نہ آنے پائے، تو یہ ملنے پہنچے، کہا امام اب ہم کیا کریں، ہم چند لوگ ہیں جو آپ کے سہارے جیتے ہیں۔ تو وہاب ابن عمر کو دیوار پہ امام نے ڈھیلا اٹھایا، لکھا جیم۔ وہاب ابن عمر سمجھ گیا کہ امام نے کہا ہے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو جیم اختیار کرو، مجنون، جنون۔
پاگل بن کے بستی میں رہو، مجذوب بن جاؤ. گھر گئے، سارا مال تقسیم کیا، ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیا، اٹھتے جاتے ٹک ٹک گھوڑا، ٹک ٹک گھوڑا. خراسان کی گلیوں میں بچے پتھر مارتے، سب کہتے پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا. پورے زمانے میں وہاب مشہور ہو گیا بہلول دانا کے نام سے. بہلول دانا ایک دن دریا کے کنارے کھیل رہے ہیں، مٹی سے گھر بنا رہے ہیں. بغل سے گزری زبیدہ، کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. اب آگے کیا ہوا وہ آپ پہلے سن چکے ہیں، بس یہ سنیے. میں نے وہیں ہاتھ جوڑ کر عالم خیال میں پوچھا، اے بہلول دانا، آخر یہ جنت میں آپ نے زمین کب سے خریدی جو گھر یہی بنا بنا کے دے رہے ہو سب آپ کو؟ کہ کوئی زمین رجسٹری کرائی، کوئی پھیر پھاڑ 7/12 نکالا ہے جنت کا، انہیں کرایا ہے جو آپ یہی پلاٹنگ کر کر کے سب کو بیچ رہے ہیں؟ تو امام پلٹ کر بہلول دانا جواب دیں گے، تو سمجھا نہیں، میں رسول اللہ کے نواسے کا غلام ہوں، کفش بردار ہوں، چوٹیاں اٹھانے والا ہوں. میرے امام موسی کاظم نے مجھے کہا ہے، بہلول جنت ہماری وراثت ہے، تو جس کو جو دیتا جائے گا قیامت میں تیرے غلامی کے بدلے ہم اسے جنت دیتے جائیں. یہ ہے امام موسیٰ کاظم. اور امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے امام علی رضا. اب سمجھے؟ بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. امام علی رضا نیشا پور کی سرزمین پہ آئے تو 12,000 قلم و دوات لے کے بیٹھے علماء ادھر، 12,000 ادھر، بیچ میں امام. سب کہہ رہے ہیں ہم سب محدث ہیں، مگر آپ ہیں رأس المحدثین، رسول کے شہزادے، حدیث سنائے تاکہ ہم لکھیں. جس کے 24,000 ایک وقت میں محدث شاگرد ہوں اسے امام علی رضا. جس کی چوٹیاں اٹھانے والا معروف کرخی ہو جائے. اسے ایک ایک بات بتا کے نکل رہا ہوں میں. عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی رضا کے بیٹے محمد علی ابراہیم، نہیں سمجھے؟ مزہ نہیں آ رہا؟ ارے میں جھوٹوں کی یہ بات ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا؟ بظاہر سنو ان کو جن کو اللہ نے فضلتوں سے مرصع و مزین کر کے آپ کے درمیان بھیجا ہے. غور کیجیے گا، میرے ساتھ رہیے گا عزیزان. اور اگر لگے کہ تقریر زیادہ ہو گئی تو کہہ دیجئے بند کیجئے، ہم بند کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جس کو جتنا سننا صرف اتنا سنے، مگر جب تک سنے تو جاگتے ہوئے بس یہ کہہ کر کے میں آ رہا ہوں آقا حسین کی بات. پتا تو چلے کہ کربلا میں ہم نے کھویا کیا ہے. میرا جوتا کھو جائے، میں پہنچوں پولیس اسٹیشن میں، میرا جوتا چوری ہو گیا تو پولیس والا مجھے دیکھ کے کہے گا ان کو لے جاؤ. کہاں بولے پاگل خانے، کوئی جوتے چوری کی رپورٹ لکھا. اور میرا 90,000 کا آئی فون اگر چوری ہو جائے اور میں پہنچوں تو پولیس والا کہے گا کہاں چوری ہوا، کب ہوا، کس پہ شک ہے، کتنے بجے، کس علاقے میں، کس ایریے. کیوں صاحب جوتا چوری ہوا رپورٹ نہیں لکھ رہے؟ آئی فون چوری ہوا تو اتنے سوال پوچھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ قیمت دیکھی جاتی ہے تب رپورٹ لکھی جاتی ہے. اور دیکھو تو صحیح کہ حسین کی قیمت کیا ہے بارگاہ خدا میں، بارگاہ مصطفیٰ میں. تب پتا چلے گا آپ کو کہ ہم نے کھویا کیا ہے. معلوم ہوگا آپ کو کہ غوث اعظم نے کیوں لکھا کہ 70,000 فرشتے حسین کی قبر پہ آ کے زیارت کے لیے کھڑے ہیں، صبح قیامت تک کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے رہیں گے، فیض حاصل کرتے رہیں گے. میں فیض کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیوں؟ اللہ والوں کی قبر پہ رحمت برستی ہے، جو وہاں ہوتا ہے اس کو رحمت ملتی ہے. 70,000 فرشتے جس کی قبر کی حفاظت کے لیے اترے ہو اسے ہمیں حسین کہتے ہیں. جس کے لیے نبی کی نماز قائم جائے اس کو ہمارے عقیدے میں حسین کہتے ہیں. جس کے لیے نبی خطبہ چھوڑ کر نیچے اترے اور کاندھے پہ بٹھا کے بتائیں یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کو ہمارے عقیدے میں حسین کہتے ہیں.
نام ہے علی رضا. پھر سے سنیے, حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کے بیٹے, زور سے بولیے, موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کے بیٹے محمد ابراہیم کے بیٹے محمد الاکبر کے بیٹے عبد الرحمان کے بیٹے عبد الکریم کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے سید سراج الدین کا بیٹا غیاث الدین کا بیٹا معین الدین چشتی سنجری خلیل النواز خاندان علی کی بات کرو, جب کرو روشنی کی بات کرو. بس اس شعر کو جو میں نے کہا ہے اس کی دلیل دے رہا ہوں, باقی اور کچھ بتانا نہیں. رسول کے بیٹے حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل اول کے بیٹے سیدنا محمد کے بیٹے اسماعیل ثانی کے بیٹے ظہیر الدین کے بیٹے بہاؤدین کے بیٹے علی قدوت الدین حلبی کا بیٹا بدیع الدین احمد زندہ شامدان. حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل اول کے بیٹے احمد کے بیٹے محمد کے بیٹے بدر الدین کے بیٹے عین الدین کے بیٹے نیاز الدین کے بیٹے سراج الدین کے بیٹے احمد کے بیٹے محمد کے بیٹے طالب کے بیٹے زین کے بیٹے محمد نور البخشی کے بیٹے سید تاج الدین کے بیٹے نظام الدین کے بیٹے, یاد ہے نہیں نا, میں بتاتا ہوں, عماد الدین کے بیٹے سید ابراہیم کا بیٹا سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, غوث اعظم کے بیٹے عبد الوہاب کے بیٹے عبد الرحیم کے بیٹے علی احمد صابر کلیئر. خاندان علی کی بات کرو, جب کرو روشنی کی بات کرو. پہلے حیدر کو مان لو مولا, ہم سے پھر دوستی کی بات کرو, تاکہ بچوں میں بزدلی نہ رہے. اپنے گھر میں علی کی بات کرو. بتاؤ کیسے خیبر میں مارا تھا مرحب کو, عمر ابن عبد ود کو کیسے خندق میں مارا, کیسے اکیلے جنگ کی, کیسے سینکڑوں کے لشکر پہ بھاری ہوئے, اللہ نے کیا طاقت دی, کیسے خیبر کا قلعہ اکھاڑا, کیسے کنویں میں جنوں سے جا کے جنگ کی, کیسے جن کے بادشاہ کو کلمہ پڑھایا. بتاؤ نا, کیا اپنے بچوں کو رات کو پوگو دکھاتے ہو چینل کے اوپر, کارٹون جیسے ہو جائیں گے. علی سناؤ تاکہ حسین جیسے ہو جائے. کیا بتانے کو کہا تھا رسول نے, کیا بتایا؟ سپر مین, بیٹ مین ہے نا, یہی دکھاتے ہو. مکڑی مین, کتا مین, بلی مین. علی کے پاس کیا نام ہے؟ اسد شیر کا نام, غزن پر شیر کا نام, درغام شیر کا نام, حیدر شیر کا نام, لیث شیر کا نام, حارث شیر کا نام. علی کے 160 لقب شیر پر ہے, اس لیے کہ علی شیر ہے, قوت پروردگار ہے. کون ہے اہل بیت؟ کیوں تعریف کر رہا ہوں میں یہاں پر؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ دنیا صدقہ دے, دنیا خیرات کرے. 10 ملین اور بلین ڈالر لوگوں نے صدقہ اور خیرات کیا ہے. زیادہ سے زیادہ اخبار میں چھپا, BBC لندن میں اور CNN میں نیوز بن کے آیا. ایک دن تھا 10 سال کے بعد کسی کو یاد نہیں کس نے کتنے بلین ڈالر دیے. مگر اگر 3 دن روزہ رکھ کر سیدہ زہرا, علی مرتضی, حسن مجتبی, حسین گلگو کبا اور قصہ اپنے
اپنی روٹیاں فقیر کو دے تو اللہ سورہ دہر میں آیت بنا کے اتارے، اہل بیت تمہارا صدقہ کتنا قیمتی ہے، یہاں راہ خدا میں دیا، وہاں قرآن کی آیت بن کے اترا۔ میں کن کی بات کرنے آیا ہوں؟ مضمون کیا ہے دیکھیے، حسین سمجھو تو صحیح، حسین ہے کیا؟ نماز، حالت رکوع، فقیر نے کہا کچھ دے دو، نبی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، علی دے گا، علی حالت نماز میں چھوٹی انگلی سے نکالی انگوٹھی اور حالت نماز میں پھینکی، لے جا، اشارہ کر دیا لے لے، سلام پھیر کے اٹھے۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ نماز میں کیا عمل کثیر۔ نبی نے پلٹ کر ابھی کچھ کہنا تھا، اس سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، الذین یؤتون الزکاۃ وہم فی الراکعون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اس حال میں دیتے ہیں، ان نفلی صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے، اس حال میں دیتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ ہم 10 بلین دے دیں، قرآن کی آیت میں نہیں ہوتا، علی ایک انگوٹھی دے دے، قرآن میں آیت بن جاتی ہے۔ مجھے وقت بتاتے رہیے گا کیا ہوا جی؟ 9:45، اچھا 11:15 ہو گئے، یہاں 11:45 ہو، گھڑی بند ہو گئی۔ عزیزان محترم غور کیجئے گا، میں کن کے فضائل، میں تقریر نہیں کر رہا، آج فضائل کے گوشے چن رہا ہوں، تقریر پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں سیرت اہل بیت پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اہل بیت اطہار کی فضیلت جاننا۔ ایک دن صحابہ کی فضیلت پہ رکھیے آپ بیان، اگر اس سے 1:19 بھی بیان کروں تو جو سزا چور کی وہ میری۔ ایسا نہ کہ لوگ کہیں کہ صرف اہل بیت پہ بیان کرتا ہے، نہیں، رکھو اصحاب رسول کا ذکر کرو۔ ہم بتائیں ابو بکر صدیق کی صداقت کیا ہے، فاروق کی عدالت کیا ہے، عثمان کی سخاوت کیا ہے، ہم بتائیں عظمت صحابی کیا ہے۔ ہم سے پوچھو یہ زمین پہ گرے تو فرشتے آسمان پہ لے جا کے جسے حسن دے اسے صحابی کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں مضمون سے مجبور ہوں، آؤں گا میں اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا جہاں مجھے لے کے آنا ہے۔ 11:15 ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر اور، کیونکہ 1:30 بجے کی تو میری ٹرین ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ جلدی جلسہ شروع ہوگا، 11 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ 11:30 میں نے کہا ٹھیک ہے، 11:30، 12:30، 1:30 تو 1:30، ہاں بھائی 1:30 بولتے مجھے پتا ہے، مگر 1:30 تو سن تھوڑا مسکرائیے، کب تک اپنے منہ کوئی بیٹھے رہے گے؟ مسکرایا کیجیے تھوڑا سا، زور سے نہیں، دل مردہ ہوتا ہے، ایسا مسکرائیے دانت دکھ جائیں بس، آواز نہ نکلے، مسکرائیے۔ اسلام مسکرانے کا معنی، مسکراتے رہیے۔ تو 1:30 بجے کی میں نے نکال لی ٹکٹ، پھر بعد میں پتہ چلا ٹرین، ہم تو وہیں بیٹھے رہ گئے، 10 بجے تک کھانے نہیں کھایا، ابھی تو کھانا نہیں شروع ہوا، یعنی دیر سے شروع۔ کلچر اچھا ہے یہاں کا، جب یہاں پروگرام شروع ہوا اس وقت ہمارے بمبئی میں بند ہو جاتا، سمیٹ دیتے 10 بجے ختم، کوئی تقریر نہیں 10 بجے کے بعد، اپنے اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ مگر میں یو پی کا خطیب ہوں، 2 بجے رات کو جا کے بٹھاتے لوگ، 4 بجے تک سنتے ہیں، 5 بجے میں۔ ابھی تو کٹنگی جبل پور میں تقریر کی، اذان ہو گئی اس کے بعد 15 منٹ اور، کیونکہ موضوع اسی جگہ چلا گیا تھا۔ تو گھبرائیے گا نہیں، میں بولنے سے ڈرتا نہیں ہوں، آپ تو نہیں ڈر گئے؟ پیچھے سے لوگ کہیں یار بہت دیر کر دیں گے، چلتے رہو، نہیں بھائی مجھے جانا بھی ہے جلدی، تو میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ کون حسین؟ علی کا لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد ہے، جس کا باپ لہو وہی پکارے گا، کمینہ کہہ نہیں سکتا حسین، ہاتھ کو اٹھا کے حسین حسین،
ہاں حسین زندہ باد ہے تو مسجدیں زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے تو تلاوت زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے تو میناروں کی بلندی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے تو خانقاہوں کی چمک زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے تو مدرسوں کی قال اللہ قال رسول زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے تو یہ چپاؤ دستار زندہ باد ہے۔ اس لیے ہر نمازی پہ یہ واجب ہے خدا کی قسم کہ بچھا کے مصلی کہے حسین زندہ باد۔ حسین نہ زندہ باد ہوتے تو یزید اسلام ختم کر چکا ہوتا، شریعت کی اینٹ سے اینٹ بنا دیتا۔ حسین نے اس کی رگوں میں اپنا قیمتی خون انڈیل کے بتایا ہے، اسلام نے تجھے ہم نے زندگی جاوید عطا کی ہے، ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ ابھی آپ کو پکڑ لیتا ہے ایک انگریز کہ یہ زندہ ہے، لاش پڑی ہے، دو ٹکڑے ہو گئے، یہ زندہ ہے؟ کیسے زندہ ہے؟ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، زندہ ہے یہ؟ ارے زندگی بھر مستشرقین، منافقین، مشرکین، اعدائے دین تمہیں تانا دیتے کہ قرآن کہہ رہا شہید زندہ ہے، یہ دیکھو یہ زندہ ہے۔ اس لیے میرے آقا حسین نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر بتایا قرآن پہ اعتراض نہ کر، حسین کو دیکھ ایسے زندہ ہوتے ہیں شہید جیسے حسین نیزے کی نوک پہ زندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ عمران کی آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت نمبر 63 اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، نجران کے کچھ عیسائی آئے اور آگے کہا اسلام مذہب حق نہیں، قرآن اللہ کی کتاب نہیں، آپ رسول نہیں اور اللہ کا ایک بیٹا بھی ہے، یعنی توحید پر، رسالت پر، قرآن پر، مذہب پہ ہوا حملہ۔ رسول نے کہا انہیں ٹھہرائیے، ہم کریں گے ان سے مناظرہ۔ تشریف لائے، سرکار بڑی تیزی سے سنا رہا ہوں آپ کو میں، وقت ہے نہیں اس کے لیے۔ سرکار تشریف لائے، رحمت پروردگار تشریف لائے اور صبح سے مناظرہ ہوا، شام ہو گئی، عیسائی ماننے کو تیار نہیں، کہ نہیں، کا دلیل اللہ کا بیٹا کا اس لیے کہ عیسیٰ کے ابا نہیں ہے، تو سیدنا عیسیٰ کے والد نہیں ہے اس لیے سیدنا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، کہ پھر آؤ آدم کی طرف، آدم کے نہ ابا ہے نہ اماں، وہ پہلے حقدار ہیں بیٹے ہونے کے، ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو چڑ گئے کہ نہیں ہمیں گھمائیے مت، ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں۔ جب کہا مانیں گے نہیں تو نبی اٹھ گئے کہ یا اللہ یہ مانیں گے نہیں۔ اللہ نے آیت نازل کی، فقل، پس کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے گھر سے عورتیں لاؤ، ہم اپنے گھر سے عورتیں لائیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے گھر سے جانیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آئیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اب کریں مباہلہ، مناظرہ نہیں مباہلہ، مباہلہ یعنی دو الگ الگ پخش فیض کے لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ کہے اگر ہم غلط ہیں تو ہم خاک ہو جائیں، یہ غلط ہے تو یہ خاک ہو جائیں، ہم صحیح ہیں تو ہم زندہ رہیں، یہ صحیح ہے تو یہ زندہ رہیں، ایک دوسرے کے لیے بد دعا، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اللہ نے کہا حبیب ان کو جمع کرو، ہم لعنت اتار رہے ہیں، ان کے سر پہ گر جائے لعنت۔ رسول نے کہا کل ہوگا، اپنے بیٹے، اولاد، عورتیں اپنی جانوں کو لاؤ، کہا ٹھیک ہے کل لائیں گے۔ رسول نکلے۔ اب مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابن عساکر نے ذرا تفسیر سے، وہ بخاری، مسلم، ترمذی میں حدیث کا وہی حصہ لیا جاتا ہے جس سے مسئلہ اخذ ہو جائے۔ یہ مسائل کی کتابیں، حدیث کی نہیں۔ حدیث کی کتابیں مسند احمد ابن حنبل، مسند عوانہ، مسند ابو بکر ابن شیبہ، امام حاکم کی مستدرک للصحیحین، یہ ہے حدیث کی کتاب۔ بخاری، مسلم، سنن نسائی، یہ ہے مسئلے مسائل کی کتاب جس میں مسائل کے اعتبار سے حدیث جمع کی گئی۔
یہ فقہ کی کتاب ہے، اس پہ علماء کی باقاعدہ پوری بحث موجود ہے۔ تو مسلم شریف میں اور ابن عساکر میں روایت ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ انیسہ نفیسہ صدیقہ، سبحان اللہ، کیا خاموشی، قربان جاؤں آپ کے اوپر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عشق کی نبض ہے، اس پہ ہاتھ پڑے تو پھڑکنا چاہیے، تھوڑی تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ پیچھے سے آواز آئی، بیٹی میں آپ کا والد، میں رسول خدا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بابا تشریف لائیں، سرکار اندر تشریف لائیں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ بیٹی کل ہے مباہلہ، اللہ نے کہا بیٹے لے جاؤ، اللہ نے کہا عورتیں لے جاؤ، اللہ نے کہا جانوں کو لے جاؤ۔ بیٹی صبح سے مناظرہ کرتے کرتے ہمارے جسم میں تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی ہے، گرانی طبیعت کے اندر، شروع بنا کے کاڑھا دے دے گرم گرم، یا معجون شریف لے لے، یا جسم کی تھوڑی سی مالش کروا لے، تھکاوٹ دور ہو جائے۔ آپ تو چادر دے رہی ہیں، اب چادر دے دی ہمیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، امام شافعی سمجھ گئے اس مسئلے کو۔ امام شافعی مصر میں رہتے تھے، کہا جب طبیعت خراب ہو جائے تو ایک پانی کا پیالہ محلے میں رہنے والی سیدہ نفیسہ کے گھر بھیج دیتے۔ سیدہ نفیسہ اپنی چادر کا کونا پانی کے پیالے میں ڈبا کے پانی واپس کر دیتی۔ امام شافعی کہتے میں جب پانی پی لیتا تو مجھے مرض سے شفا مل جاتی، یعنی دوائیں درد پنجتن کے درد سے ملتی ہے۔ زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، نبی بتانے گئے ہیں کہ مشکل میں میری امت مشکل کشا کے در پہ آئے۔ بابا چادر اوڑھ کے سرکار بیٹھ گئے، اتنے میں وہ آیا جو استاد زمن ہے، جو صاحب فکر و فن ہے، نام اس کا حسن ہے۔ امی گھر کے انوار بتا رہے ہیں، گھر کے انوار بتا رہے ہیں کہ نانا یہاں سے گزرے ہیں، کہ وہ چادر کے نیچے ہے بیٹا، جلدی سے دوڑو۔ دوڑ کے حسن گئے، چادر کے اندر آ گئے۔ پھر وہ آیا جو علی کا نور عین ہے، جو جناب زہرا کے دل کا چین ہے، یعنی نام اس کا حسین ہے۔ امی خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کی ہے، یعنی نانا ابھی یہاں سے گزرے ہیں، کہ وہ ہے اندر۔ دوڑے ہوئے گئے، داخل چادر ہو گئے۔ پھر وہ آیا جو فاتح بدر و احد و خیبر و خندق ہے، لقب جس کا حیدر و صفدر ہے، وہ صاحب حل عطا ہے، وہ معراج میں ملا آسمانوں پہ تو اولا تھا، غدیر میں مومنوں کا مولا تھا۔ آئے حیدر کرار، کبھی بھی یہ حالات ماحول بتا رہا ہے کہ نبی گزرے ہیں یہاں سے، کب وہ ہیں؟ دوڑے ہوئے گئے، کہ یا رسول اللہ ہم بھی آئیں چادر کے اندر؟ کہا آؤ علی بھی اندر آ گئے۔ پھر جناب سیدہ نے اندر سے کنڈی بند کی۔ بی بی آپ نے کنڈی کیوں بند کی؟ آپ کے گھر میں تو جبریل بھی بے اجازت نہیں آتے، کنڈی کیوں بند کی؟ کہ کنڈی بند کر کے ابھی بتاؤں گی، اس لیے کہ بابا جو ہیں وہ اہل بیت ڈکلیئر کرنے والے ہیں۔ تو میں بتا دوں کہ قرآن کے اہل بیت جو لفظ ہے، اس آیت کے اہل بیت میں وہی ہیں جو نبی کے چادر کے نیچے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب دنیا مل کے اندر والوں میں سے کسی کو باہر نکال نہیں سکتی، جو باہر ہے ان کو اندر ڈال نہیں سکتی۔
اندر سے کنڈی لگائی، نہیں کنڈی ایسے نہیں لگتی تھی، پہلے ایسے لگتی تھی زنجیر. لوگ کہیں گے دیکھا جھوٹ بول گئے مولانا، ایسے لگی کنڈی، ایسے لگتی نہیں تھی پہلے، ایسے زنجیر ہوتی تھی، اس کو اٹھا کے لگا دیتے. آج بھی پرانے دروازوں میں ہوگی. اندر آئی، بابا میں بھی آؤں، کہاں آ جاؤں؟ کہ جیسے چادر میں جناب زہرا آئیں، اللہ کے رسول نے کہا اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے جو کل مباہلے میں میرے ساتھ جائے گی. سمجھے نہیں، اسلام پہ حملہ تھا تو اسلام کی سالمیت بچانے والا حسن ساتھ گیا. قرآن پہ حملہ تھا تو نیزے پہ قرآن سنانے والا حسین ساتھ گیا. ارے رسول کی رسالت پہ حملہ تھا تو رسالت کا گواہ الذی من عنده علم الکتاب، قرآن میں ہے وَإِذْ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہو، ان کو کہہ دو رسالت پہ اللہ گواہ ہے اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی تو رسالت پہ ضرب تھی، اس لیے گواہ علی لے جائے گئے جو رسالت کے گواہ ہے. اور توحید پہ حملہ تھا، وہ ہے پردے میں، اس کو دیکھا نہیں، اس لیے پردہ دار لے جایا گیا. زہرا رسول بن کے گئے ان کے نمائندہ. صبح ہوئی کہا سلمان وہاں خیمہ لگاؤ، ہماری اہل بیت آئے. نبی باہر آئے، چادر پھیلائی، سب کو اندر لیا، پورے مدینے میں گھمایا. حضور جلدی جائیے، ہرائیے اور آ جائیے. کہ نہیں، میں دکھانا چاہتا ہوں مدینے والوں کو یہ ہے اہل بیت. آج دین پہ مصیبت آئی ہے تو یہ ساتھ چلے ہیں. اب جب جب دین پہ مصیبت آئے انہی کے دروازے پہ آنا. نبی جیسے لے کے چلے، سامنے سے یہودیوں نے عیسائیوں نے دیکھا کھڑے ہو کر کے، تو ان کا جو بڑا عالم تھا یہودا بیہودا، اس نے کہا دیکھ رہے ہو چلے کیسے پتا ہے؟ آگے نبی، پیچھے علی، دائیں حسن، بائیں حسین، بیچ میں جناب زہرا. نبوت آگے ہے، ولایت پیچھے ہے، امامت دائیں ہے، شہادت بائیں، بیچ میں ہے طہارت. جناب زہرا، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پہلے نبی نے رکھا قدم، پھر اس پہ رکھا زہرا پاک نے قدم، پھر انہوں نے اٹھایا تو اس پہ رکھا علی نے قدم، تاکہ زمین سے نبی کا پیر پردہ ہو جائے، آسمان سے علی کے قدم پردہ ہو جائیں. یہ تو پردے کی بات تھی، مگر ذرا ٹھہر جائیے. آگے ہے نبوت، پیچھے ہے ولایت. علامہ ابن عابدین کہتے ہیں اس امت کی سب سے پہلی کتب قطب الاقطاب، قطب المدار جناب فاطمہ زہرا ہیں، جو فیضان نبی سے لیتی ہیں، علی کو دیتی ہیں، علی ولیوں میں بانٹتے ہیں. وہ ہے جناب زہرا، ولایت کی پہلی کڑی، یعنی جس کو کہیں گے قطب الاقطاب، جس کو کہیں گے قطب المدار. بس تھوڑی دیر ٹھہریے گا، بات ختم کر کے آگے بڑھو. جناب زہرا بیچ میں چلی یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نبوت سے پیچھے ہیں مگر ولایت سے آگے ہیں. نبوت سے ایک قدم پیچھے، ولایت سے ایک قدم آگے. یعنی کہہ رہی ہے کہ یہی سے لے کے فیضان نبی میں علی کو دیتی ہوں اور علی سب میں تقسیم کرتا ہے. اسی لیے تو کہا قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری سورہ ہود آیت نمبر 17 کی تفسیر میں یہ قیامت تک جس کو ولایت ملے گی اس کی ولایت جناب زہرا کے طفیل ہے. اس کے جو ولایت کا سرٹیفکیٹ جناب زہرا کے پاس آتا ہے، وہ جس سے راضی ہوں اللہ اس کو ولایت دیتا ہے. عزیزوں دور سے دیکھا عیسائیوں نے، کہا ارے ان کے چہرے دیکھ رہے ہو چمکدار،
انوار و تجلیات. اگر یہ بد دعا کریں گے تو تم نشٹ ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, برباد ان کے مقابلے مت آؤ, بھاگو. کہتے ہیں نبی اس سے پہلے کہ مباہلہ گاہ میں پہنچے پورا مباہلہ گاہ خالی, سارے چلے گئے یہ کہہ کے کہ حضور خراج دے کے رہیں گے, مباہلہ آپ سے نہیں کریں گے. یعنی جو آپ کے دامن میں اس وقت ہے ان سے ٹکرانا گویا اللہ کی لعنت سے ٹکرانا ہے. اب یہ مت کہنا یزید کس سے ٹکرایا تھا, حسین سے نہیں, اللہ کی لعنت سے ٹکرایا. اس لیے 12 بیٹے ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں, حسین کا ایک بیٹا تھا, دنیا کہہ رہی ہے ہم حسین کے بیٹے ہیں. یہ ہے لعنت اور رحمت میں فرق. ارے ختم کر دوں, یہ تو بات ختم کر دیتا ہوں. چند منٹ کی زحمت اور چند منٹ کی, یہ سفر کا مہینہ ہے, اس مہینے میں بلائیں نہیں اترتی, سچ ہے, مگر اس مہینے میں اہل بیت پر مصیبتیں آئی ہیں, یہ بھی ہے سچ. امام زید شہید کا شہادت اسی مہینے میں ہوئی. دھیرے سے نکال دیں, دھیرے سے. ہاں آپ بیٹھ, آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین. جانور کو کیا پتا کس کی محفل ہے نا, تو وہ تو بیچارہ تو چلا آئے گا کہیں سے بھی, اس کو تھوڑا گاڑی واڑی لگا دو تاکہ آئے نہیں, ڈسٹرب کرے نہیں. عزیزان محترم بس غور کیجئے گا اور میرے ساتھ چلیے گا, میرے ساتھ چلیے گا. چند لمحوں میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. سب چلے گئے, حسین بچے ہیں. کیوں؟ حسین اللہ کی رحمت کا ٹکڑا ہے, اللہ کے نمائندے کا نام ہے حسین. رسول لے کے گئے, جو ٹکرایا حسین سے, یزید حسین سے نہیں ٹکرایا, اللہ کی لعنت سے ٹکرایا. کوئی نہیں بچا یزید کی نسل سے. پوری دنیا میں جتنے بھی شجرے ہیں, سلسلے ہیں, ولایت کی کڑیاں ہیں, سب جا کے حسین کے بیٹوں پہ رک رہی ہیں. سب باقر علم, جعفر صادق, موسی کاظم, علی رضا, تقی الجواد, علی نقی, حسن عسکری, یہاں تک کہ امام محمد المہدی آئیں گے قیامت کے وقت اور پوری دنیا کو پاک کر دیں گے برائیوں سے, عدل و انصاف قائم کریں گے. کون ہے وہ؟ حسین کے بیٹے. کیا برکت دی ہے خدا نے, برکت اس کو کہتے ہیں. سب چلے گئے, نبی نے دعا کی, واپس لوٹ آئے. ابھی واپس پلٹے, سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں پہ. نانا اور نواسا بیٹھے ہوئے کھیل رہے, حسین کھیل رہے. آقا حسین, مولا حسین, ماوا حسین, ملجا حسین, داتا حسین. ارے حسین تشریف, چھوٹے ہیں نبی کے ساتھ. ایک آدمی اندر داخل ہوا, کہتا ہے میرا نام ہے حارث, میں بھی مباہلہ کرنے آپ کے یہاں سے آیا تھا, موصل سے, عیسائی ہوں, میں راہب ہوں چرچ کا, پشتوں سے. ہمیں بتایا گیا کہ ایک نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا معاذ اللہ, اس لیے ہم آپ کے سامنے آئے, مگر آپ تو سچے ہیں, اس لیے ہم آپ سے کام رکھتے ہیں, مشکل ہے حل کیجیے. یعنی عیسائیوں کو پتا ہے نبی مشکلیں حل کر سکتے ہیں, وہابیوں کو نہیں. ارے کچھ تو سیکھو عیسائیوں سے, تھوڑا تو سیکھ لو. آکے دونوں گھٹنے نبی کے گھٹنوں سے ملا کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نکاح کو 40 سال گزر گئے، گھر میں کوئی اولاد نہیں، ہم بے اولاد۔ حکیموں، ڈاکٹروں، طبیبوں، معالجوں نے کہا ہے اولاد نہیں ہوگی۔ آپ دعا کریں کہ ہمیں اللہ اولاد دے۔ نبی تشریف فرما تھے، جامع المعجزات میں لکھا ہے، سر اٹھایا، کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں، تیری قسمت میں اولاد، یہ نہیں کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا تجھے اولاد، تیری قسمت میں نہیں، اور قسمت کا لکھا اللہ بدلتا ہے دعاؤں سے۔ ہاں نہیں یقین ہے، اس پہ بھی دلیل دوں؟ ہاں اچھا وہ آپ نے کہہ دیا، ورنہ ابھی میں ایک دلیل فوراً دے دیتا آپ کو کہ دعا سے قسمت بدلتی ہے۔ حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، گھر سے آواز آ رہی تھی، خوشیوں کی بڑی شور و غل تھا، کہا سن رہے ہو یہاں شادی ہے، کل یہاں میت ہوگی، روئیں گے سب۔ چلے گئے حضرت موسیٰ، واپس آئے اللہ سے بات کر کے، جو ساتھی آپ کے ساتھ میں تھے، کہا دیکھیے اس گھر سے آپ نے کہا تھا کہ یہاں سے رونے کی آواز آئے گی، کل کہاں رونے کی آواز آ رہی، سب خوش ہیں؟ موسیٰ نے کہا چلیے، دروازے پہ کہا کیا بات ہے، کہا ہمارے یہاں کل شادی ہوئی ہمارے بیٹے کی، بہو لائے ہم، نہیں اس لیے خوش ہیں۔ کہا اچھا بیٹا زندہ ہے؟ کہا ہاں، بلاؤ، بلایا گیا، دیکھ کے اس کو کہا کوئی بات نہیں، اس کے بستر پہ لے چلو، بستر پہ گئے، کیا کھینچا، کالے رنگ کا سانپ نکل کے بھاگا، کہ یہ سانپ اس کو کاٹ لیتا، یہ رات کو مر جاتا، یہ بچا کیسے؟ تم نے اپنا عمل بتاؤ رات کے۔ سب نے کہا ہم تو خوشی تھے، کھایا پیا گایا بجایا سو گئے۔ بیوی نے کہا یہ خوشیوں میں لگے تھے، دروازے پہ سائل آ گیا، کہا میں بھوکا ہوں، یہ تو خوشیوں میں لگے تھے، میں نے اپنی انگوٹھی نکال کے صدقہ کر دی، وہ دعا دیتے ہوئے چلا گیا کہ نری نویلی دلہن اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے۔ موسیٰ نے کہا یہ اس کی دعا ہے، اللہ نے موت ٹالی۔ یہ تفسیر رازی نے امام کبیر نے لکھا ہے، تقدیر معلق کے حکم کے اندر دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ کہا تیری قسمت میں نہیں ہے، کہا اس لیے تو ہم آئے ہیں کہ آپ کی دعائیں قسمت بدلتی ہیں، دعا کیجیے۔ پھر کہا دعا کیجیے، 3 بار کہا، نبی خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ تو نواسا جو کہ بغل میں تھا، نانا کے چہرے کو ہاتھ میں لے کے اپنی طرف کر کے کہا نانا ہم نے اسے ایک بیٹے کی دعا دی، ہم نے اسے ایک بیٹے کی دعا دی۔ حارث نے، عیسائی نے حسین کو دیکھا، پھر نبی کو دیکھا، آپ دعا کریں اللہ بیٹا دے۔ حسین نے کہا نانا ہم نے ایک اور بیٹے کی دعا کی، پھر اس نے حسین کو دیکھا، پھر رسول کو دیکھا، حضور آپ دعا کریں اللہ بیٹا دے۔ حسین نے کہا ہم نے ایک اور بیٹے کی دعا کی، ہمیں 7 بار دعا کی حسین نے، 7 بار۔ جب 7ویں بار کہا بیٹے کی دعا کی تو اس نے کہا حضور اجازت دیجیے میں چلوں۔ اجازت لے کے چلا تو آقا حسین کی طرف دیکھ کے کہا صاحبزادے ہم موصل میں رہتے ہیں، کبھی موقع ملے تو ہمارے گھر آئیے گا، مہمان بنیے گا۔ حسین نے کہا آئیں گے۔ وہ چلا گیا، ذہن میں سوال آیا، جب حسین نے کہا ہم نے دعا کی تو پھر نبی کو کہہ رہا، یعنی شاید حسین پہ اس کو یقین نہیں تھا، اسی لیے بار بار نبی کو کہہ رہا تھا۔ نہیں، کیا بات کرتے یقین کی؟ وہ ابھی مباہلے میں دیکھ کے آیا تھا ان کے چہرے کے انوار و تجلیات، اس کو یقین تھا، مگر وہ دیکھ رہا تھا رحمت کی زبان خاموش ہے، ولایت کی بول رہی ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اب مانتا تھا یہ دعا دیتے جائیں گے، خدا تقدیر بدلتا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی
اب نہ جانے دن اس کے کیسے بیتے ہمیں تو نہیں پتا۔ ہاں جب آقا حسین کی شہادت ہوئی کربلا میں اور سروں کو نیزے پہ رکھ کر یہ لے کے چلے دمشق کی طرف، موصل میں جب پہنچے تو رات ہونے والی تھی۔ قافلے نے کہا یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں رات گزاریں گے۔ ایک چرچ تھا، اس کے دیوار کے سائے میں ٹھہر گئے۔ بہت شور ہوا تو چرچ کے پادری نے جو بہت بوڑھا تھا اس نے دروازہ کھولا، کھڑکی دیکھا تو نیچے شور بہت ہے اور کچھ سر رکھے ہیں نیزے پر۔ نیچے آیا اور اس نے نیزوں کے سر دیکھنے شروع کیے۔ عجیب کشش تھی ان سروں کے اندر جو دل کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے جب وہ حسین کے سر پہ پہنچا تو عجیب معاملہ نظر آیا۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ارے کیا اس کے زندگی میں اس کے جوان بیٹے کو مار ڈالا گیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے آنکھوں کے ارد گرد کالے رنگ کا جو حلقہ ہے، کالا رنگ کا، آنکھیں کی طرف پورا حصہ کالا ہو گیا ہے، اور یہ اس کا ہوتا ہے جس کا جوان بیٹا قتل کر دیا جائے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر اور غور سے دیکھ کہنے لگا ارے جس خنجر سے اس کا گلا کاٹا ہے اسے تم نے تیز نہیں کیا تھا؟ کہا کیوں؟ کہ گردن کے گوشت کے ٹکڑے ایسے لٹک رہے ہیں جیسے کسی کند خنجر سے گلا کاٹا گیا۔ نہ جانے دل میں کیا آیا، وہ گھر میں گیا، 10,000 درہم کی تھیلی لے کے آیا اور آ کر دیکھی، کہنے لگا یہ درہم لے لو اور مجھ بوڑھے کو یہ سر دے دو، اس میں کشش عجیب ہے، میں رات بھر اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیسوں کے دیوانے تو تھے ہی دولت کے، 10,000 درہم لیا، سر حسین دیا، وہ لا کے دیر میں رکھا، غسل دیا سر کو، بالوں میں کنگھی کی خوشبو لگائی، رکھ کے بڑے غور سے دیکھنے لگا کہ کیسا مظلوم ہے تم، کیسا غریب ہے تم، کیا کیا ظلم تجھ پر ڈھائے گئے ہیں، تیرے سر کو نیزوں پہ لے جایا جا رہا ہے، کیسا بدقسمت ہے تو۔ یہ کہتا جاتا، دیکھتا جاتا اور آنکھ سے آنسو جاتے۔ تھوڑی دیر میں اس کی نیند لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھا؟ رحمت للعالمین ہے علی جو زہرا، وہ حسن ساتھ میں ہے۔ کہاں پہچانا یہ سر کس کا ہے؟ کہ نہیں، کہ یہ اسی حسین کا سر ہے جس نے تجھے 7 بیٹوں کی دعا دی تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ حسین کو سنیے، کس حسین کو کھویا ہے؟ کہ یہ وہی ہے، یہ شہید کر دیا گیا کربلا، بھوکا پیاسا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تہ تیغ کیا گیا ہے۔ یہ حسین ہے، حسین یہ وہی۔ آنکھ کھلی، دوڑا ہوا اپنے ہر گھر دروازے پہ پہنچا، کمرے میں ہر بیٹوں کو بلایا، 7 بیٹے سامنے کھڑے ہیں۔ کہ تمہیں پتا ہے کس کا سر ہے؟ کہ نہیں، کہ یہ اسی آقا کا سر ہے جس کی دعاؤں کا ثمرہ ہوتا۔ سنو، میں اس سر کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قربان حسین، تو نے کیا تبلیغ کی ہے دین کی، کیا تبلیغ کی ہے؟ بیٹوں میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب تمہاری مرضی، تم چاہے جو کرو۔ 7 نے کہا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر 7 نے تلواریں لی اور لے کے تلوار نیچے اترے کہ چلو حسین کا بدلہ لے۔ کہتے موصل میں ایک چھوٹی سی جنگ اور ہوئی، 7 سر اور کاٹے گئے، اور تاریخ نے بتا دیا کہ عظمت حسین کیا ہے، کردار حسین کیا ہے، برکت حسین۔ عزیزوں، یہ شہدائے کربلا کا قافلہ یہاں سے نکل کر گلی گلی کوچا کوچا ہوتے ہوئے گزر گیا۔ کسی نے زین العابدین کو پوچھا، امام آپ تو زندہ آ گئے، بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے نصیب والے ہیں آپ۔ تو امام رو کے کہنے لگے جو کربلا میں شہید ہو گئے وہ خوش قسمت تھے، اس لیے کہ وہ ایک بار شہید ہوئے، ایک بار گلا کٹا، ایک بار تکلیف ہوئی۔ ارے زین العابدین تو اس بدنصیب کا نام ہے جو اپنے ساتھ پھوپھیوں، بہنوں اور ماؤں کا بے پردہ قافلہ لے کے چلا ہے، ہر گلی، ہر چوراہے، دربار کے ہر لحظے حیران
زین العابدین کو ذبح کیا گیا، جب جب میری پھوپھیوں کو دیکھ کے لوگوں نے تانے دیے ہیں، زین العابدین کے دلوں پہ چھریاں چلی ہیں، زین العابدین کے دل پہ بجلیاں گری ہیں۔ عزیزان محترم، آقا حسین، وہ حسین جس کی 7 سال کی بیٹی، نام ہے سکینہ، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، سب کو پانی نہ دیا، چلو سکینہ کو پانی دے دیتے۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ جب تک آقا کے سینے پہ سر نہیں رکھتی تھی سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں سر نیزے پہ چلے، اونٹ پہ سوار کر کے چلایا گیا کہ جیسے ہی سر حسین جناب سکینہ کے قریب آتا تو سیدہ دیکھ کر رونے لگتی، ظالم درے مار کے کہتے اس لڑکی نے بہت پریشان کیا ہے ہمیں، یہ بار بار روتی کیوں رہتی ہے؟ جناب زینب نے کہا اس سر کو دور کر دو، نہ یتیم بابا کے سر کو دیکھے گی نہ اسے رونا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان محترم، جب شام کے گلیوں میں پہنچے، آپ میں سے کوئی گیا ہے نہیں گیا ہے؟ میں نے شام جا کر دیکھا ہے، گلیوں کے چھوٹے چھوٹے مکان، اس کی چھوٹی چھوٹی چھتیں، بازار ہے پورا، جس بازار سے سیدہ زینب کے قافلے کو گزارا گیا تھا۔ عزیزوں، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں کبھی فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ آج اسلام کی بقا کی خاطر، آج اسلام کی حفاظت کی خاطر، آج اسلام کی ناموس کی خاطر ان خواتین کے سروں سے پردے چھینے گئے ہیں۔ حضرت زین العابدین اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ میری پھوپھیوں کے سر سے چند پردے چھن جائیں مگر اسلام کا پردہ قائم رہے، میری ماؤں اور بہنوں کے سر سے چادریں چھن جائیں مگر اسلام کی حفاظت ہوتی رہے۔ ہم اسلام کی خاطر یہ سب برداشت کر لیں گے۔ عزیزوں، قافلہ جیسے ہی بازار میں پہنچا، لوگ صدقے کی کھجوریں اڑانے لگے کہ ایک کھجور جناب سکینہ کی گود میں گری، سکینہ نے اٹھا کے جیسے ہی اسے دیکھنا چاہا، جناب زینب نے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا کہ بیٹی ہم آل رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ کھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں چھتوں سے پانی کے کوزے آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ کے پاس آیا، جناب سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا اور وہ جو چھت پہ خاتون بیٹھی ہے اس کو کہا تیرا شکریہ کہ تو نے ہم یتیموں کو پوچھا، ورنہ ہمیں تو لوگ تانے دے رہے ہیں، ڈنڈوں سے ہمارا استقبال کر رہے ہیں، ہمیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم باغی ہو۔ خدا کی قسم ہم باغی نہیں ہیں، ہم محافظان ناموس رسالت ہیں، ہم محافظان اسلام و قرآن و شریعت ہیں۔ ایک خاتون تیرا شکریہ کہ تو نے پانی دیا۔ لبوں کے پاس سیدہ سکینہ پانی لائیں، نہ جانے کیا دل میں خیال آیا، پلٹ کر پوچھا خاتون تیرا شکریہ ہے مگر جس حال میں ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تو پانی کیوں دے رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس خاتون نے پلٹ کر کہا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے باپ اور میں نے ایمان قبول کیا، میرے باپ تو شہید ہو گئے جنگ میں، میں رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں کنیز بن کے رہنے لگی۔ جب سیدہ کا آخری وقت آیا تو مجھے کہا تم نکاح کر کے چلی جانا، اپنا گھر بسا لینا، ام حبیبہ تم اپنا کنبہ اور قبیلہ سنبھالنا جا کر کے۔ کہ جب میں آنے لگی تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا بی بی جا تو رہی ہوں، کوئی نیک ہدایت کیجئے، کوئی وصیت کیجئے جس پہ عمل کیا جائے۔ کہ بی بی نے کہا تھا ام حبیبہ جا رہی ہو، تمہارے سامنے ایک وقت ایسا آئے گا کچھ یتیموں کا قافلہ آئے گا، لٹے ہوئے لوگ ہوں گے، زمانے بھر کے ستائے ہوں گے، جب ان بھوکے پیاسوں کو دیکھنا تو ان کو کچھ کھانا اور پانی پیش کر دینا، بس یہی میری وصیت ہے۔ ام حبیبہ کہنے لگی میں تم پہ احسان نہیں کر رہی، میں تو اپنی آقا زادی جناب فاطمہ زہرا کے وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ اتنا سن کے سکینہ نے کہا اچھا کوئی خواہش ہو تو ہمیں کہے، ہم تیرے لیے دعا کریں احسان کے بدلے میں۔ کہ خواہش تو کوئی نہیں ہے، بس دعا یہ کر دو کہ جو حال تمہارا ہے خدا نہ کرے یہ حال کبھی میرا ہو۔
جو حال تمہارا ہے خدا نہ کرے کبھی یہ حال ہمارا ہو. اور ایک دعا یہ کر دو بی بی، تم یتیم ہو، تمہاری دعا قبول ہوگی کہ جب میں جناب سیدہ کے گھر سے نکلی تھی تو ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. حسن کا تو انتقال ہو گیا ہمیں پتا ہے، مگر دعا کرو کہ موت سے پہلے ام حبیبہ حسین اور زینب کی زیارت کر لے. اتنا سنا سیدہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا، ام حبیبہ میں حسین، وہ نیزے پہ جو سر ہے وہ آقا حسین کا ہے. زمانے نے ہمیں بہت تکلیفیں دی، ہم پر بہت ظلم کیا. لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر. اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے. عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے، بس چند جملے ہیں اور میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اہل بیت پر مصیبتیں آئی ہیں. آپ نے نہیں دیکھا عزیزوں، بازار سے یزید کا دربار صرف 40 قدم کی دوری پہ ہے. 40 قدم. سیدہ زینب کہتی ہیں اتنی بھیڑ تھی لوگوں کی، ہمیں باغی کہہ کے پکارتے تھے، ہمیں ظالم جو ہیں وہ ہمارا ٹھٹھا اور ہنسی کرتے تھے. ہم بازار سے ہمیں دربار یزید میں لے جایا گیا. 40 قدم کا فاصلہ ہے، 17 وقت کی نمازیں گزر گئیں، ہم نے صرف 40 قدم کا فاصلہ طے کیا. اتنی بھیڑ تھی لوگوں کی. ہم دربار یزید میں پہنچے، سارے کرسیوں پہ بیٹھے تھے، ہمیں دربار میں کھڑا کر دیا. ہم دربار میں کھڑے تھے کہ اتنے میں نے کہا کہ ہم ناموس اہل بیت ہیں، ہم رسول کی نواسیاں ہیں، ہمیں ننگے سر لایا ہے. ہم پہ یہ ظلم کیا کہ یزید کی بیوی نام تھا ہندہ، محب اہل بیت تھے. جب سنا اہل بیت آئے ہیں اسیر کر کے قیدی، کہ وہ نکل کے دوڑ کے دربار میں آئی تو اس قدر دوڑ کے آئی کہ سر سے چادر نیچے گر گئی. یزید کھڑا ہوا، اپنا جبہ نکالا ایبا، اور ایبا نکال کے اپنی بیوی کے سر پہ رکھ کے کہنے لگا، ارے خواتین بے پردہ دربار میں نہیں آتی. اتنا سننا تھا. سیدہ زینب نے گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے کہا، نانا یہ آپ کی امت ہے، اپنی بیویاں بے پردہ نہیں دے سکتا، آپ کی بیٹیوں کو دربار میں بے پردہ لائے.